السلام علیکم جی، آج ہم بات کریں گے پاکستان کی صورتحال جو افغانستان کے ساتھ چل رہی ہے اس کے حوالے سے۔ اور بہت ضروری ہو گیا تھا کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ بہت ساری ایسی باتیں کر رہے ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس سچویشن کو سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ اور اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ اگر آپ کو یاد ہو تو مولانا فضل الرحمان کی وہ جماعت تھی جس نے فاٹا کے جو اضلاع تھے یا فاٹا کی جو ایجنسیاں تھیں ان کو جب اضلاع میں کنورٹ کیا جا رہا تھا، اور حالانکہ وہ فضل الرحمان صاحب جو تھے وہ اتحادی تھے حکومت کے اس وقت، لیکن انہوں نے اس پورے عمل کا پارلیمنٹ کے اندر بائیکاٹ کیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ آپ غلط کر رہے ہیں، یہ آپ کے گلے پڑے گی۔ اور انہوں نے ان کے پاس مکمل آرگومنٹ تھے۔ آپ مولانا فضل الرحمان صاحب کے اور حیدری صاحب کے بہت سارے انٹرویوز ہیں، آن لائن پڑے ہوئے ہیں، ان کو دیکھ لیجئے، ان کا نقطہ نظر جو تھا تو جو انہوں نے اس وقت پوائنٹ آؤٹ کیا تھا نا کہ یہ آپ کے گلے پڑے گی، وہ ہمارے گلے پڑ گئی۔ اور اس میں تھوڑی سی تازہ ترین جو ہیں غلطیاں وہ بھی شامل ہیں۔ ایک میں بات کہا کرتا ہوں طنزاً، بارڈر بند بارڈر کھلا، یہ بارڈر بند بارڈر کھلا کی نا، ہاں وہ فلیش بیک ہے جو ہم اس وقت کہا کرتے تھے کہ خدا را یہ نہ کیجئے۔ اب ہوا یہ کہ جب یہ وہاں پہ اس وقت یہ اشرف غنی دور کے اندر یہ بارڈر کے اوپر ہم نے باڑ لگانے کا جو ہے وہ اعلان کیا، تو وہاں کے قبائل جو تھے وہ اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ یہ ہمیں تقسیم کرنے کی سازش ہے اور ہم دونوں طرف آباد ہیں۔ تو اس وقت جو جرگہ کیا گیا یا جرگے کیے گئے وہاں پہ، یا انہیں جو یقین دہانی کروائی گئی پاکستان فوج کی طرف سے، وہ یہ تھی کہ جناب آپ کو آر پار جانے کی اجازت ہوگی۔ جیسا کہ آپ کو یاد ہے کہ پشاور سے لنڈی کوتل تک جو ٹریک بچھا ہوا تھا ریلوے کا، پتہ نہیں اب بچھا ہوا ہے کہ نہیں، اکھاڑ کھوڑ دیا گیا ہے، لیکن جو بچھایا گیا تھا جب انگریز نے ان کے ساتھ مذاکرات کیے تھے۔ یہ بیسیکلی جلال آباد تک جانا تھا، لیکن لنڈی کوتل تک اس کو چھوڑ دیا گیا۔ وہ جو ہوتا ہے کلونیلزم، جو ہوتا ہے استعمار، جو ہوتا ہے وہ اپنے مستقبل کے جو پروجیکٹس ہوتے ہیں یا جو سوچ ہوتی ہے اس کو مائنڈ میں رکھتا ہے۔ تو ان کی سوچ تھی کہ یہاں تک ہی رہنا، تو وہ انہوں نے لنڈی کوتل تک بچھایا۔ تو نہیں بچھانے دیتے تھے جی لنڈی کوتل تک ہمارے جو قبائل تھے ادھر کے۔ تو پھر وہاں پہ جرگہ ہوا اور جرگے میں انہیں کہا گیا کہ جناب یہ یہاں سے جو گاڑی گزر دے گی اسے آپ کو لوٹنے کی صلاحیت جو ہے وہ کیا کہنا چاہیے، سہولت حاصل ہوگی، لوٹنے کی سہولت حاصل ہوگی۔ آپ اگر چاہیں تو اس کو لوٹ بھی لیا کریں، وہ آپ کا ہوگا۔ تو اس کے اوپر قبائل نے پھر ان کو گیو ان کیا تھا کہ ٹھیک ہے بھائی بچھا لیں، پھر ٹھیک ہے۔ ادروائز یہ لوگ جاتے تھے، ان پہ حملے ہوتے تھے، یہ بندوقوں کے سائے میں بچھا کے آ جاتے تھے، وہ پیچھے سے اکھاڑ کے لے جاتے تھے، تو یہ چلتا رہا تھا ان کے ساتھ۔ یہ جو پہلے جو سوال ہوتا ہے نا جی، دیکھیں جی اشرف غنی کے دور میں تو تھا نا، تو اب کیا ہے، یہ ہمارے خاص طور پہ اپنا پختون نیشنلسٹ اور ان کے ساتھ جو ہمارے ترقی پسندے جو ہیں وہ مل کے یہ آرگومنٹ کرتے ہیں۔ تو بھائی جان اس وقت ان کے ساتھ جرگہ کر کے انہیں کہا گیا تھا کہ جو مقامی ٹریڈ ہے وہ ڈسٹرب نہیں ہوگی۔ یہ ہم صرف سمگلنگ ریگولیٹڈ ٹریڈ کی بات کر رہے ہیں، یہ ہم سمگلنگ روکنے کے لیے اور شر پسندوں کی آمد اور جامد کے لیے یہ کر رہے ہیں۔ 15 اگست سے پہلے کوئی بارڈر کے آر پار جانے کے اندر کوئی رکاوٹ نہیں تھی۔ اور وہ جو پوائنٹس تھے، اب آپ دیکھیے نا، ایک بہت اہم پوائنٹ ہے مینا شاہ خوست والا پوائنٹ جو ہے۔ خوست میں پاکستان جو ہے وہ ایسے انگلی کی طرح افغانستان کے اندر گیا ہوا ہے، اگر آپ کو میں یہ بات بتاؤں تو وہاں پہ بھی ایریا ہے، انگور اڈا شاید یہیں پہ ہاں، مشہور و معروف انگور اڈا جو ہم نے ہمارے درخشندہ اور تابندہ روایات کے مطابق سرنڈر کیا گیا، افغانستان کو بھی ہم نے دے دیا۔ باپ کا مال ہے، جس کو مرضی اٹھواتے، ٹھیک ہے۔ تو خیر وہ بھی بند، سارے بارڈر بند کر دیے جی ہم نے۔ جب ہم نے بارڈر بند کیے تو بہت سارے ٹرکس، آپ لاہور میں، اگر آپ نے کراچی میں، لاہور میں، فیصل آباد میں، وہاں پہ جو گوڈز ٹرانسپورٹ کے اڈے ہیں وہاں پہ باقاعدہ لکھا ہوتا ہے کہ آپ کہاں کہاں کے لیے مال بک کروا سکتے ہیں، اور اس میں خوست کا لفظ بھی ہوتا ہے، اس میں جلال آباد کا بھی ذکر ہوتا ہے، اس میں کابل کا ذکر بھی ہوتا ہے، اور کھلے عام ہے۔
اور آپ اگر اس شعبے سے تھوڑا سا متعلق ہوں تو یہ جو لاہور کے اندر جو ٹریڈ کا سینٹر ہے شاہ عالم مارکیٹ، وہاں پہ بھی بہت سارے ایسے بورڈ آپ کو مختلف جگہوں پہ نظر آئیں گے کہ کابل کے لیے مال یہاں سے بک کروائیں، اور یہ سارے کے سارے خوست اور یہ دوسرے بارڈرز کے ذریعے جاتے ہیں۔ تورخم جو ہے وہ اتنا بڑا برڈن جو ہے وہ نہیں سنبھال سکتا۔ تو 15 اگست طالبان کے ٹیک اوور کے بعد ہم نے یہ سارے ایریاز بند کر دیے اور وہاں پہ تھوڑا سا جو تھا وہ شروع ہو گیا۔ اب اس سے ایک تو نقصان ہوا، جو پاکستان کی سائیڈ کے جو ٹرانسپورٹر تھے، یہ سارے کے سارے ٹرانسپورٹر جو تھے ان رستوں سے وہاں پہ جاتے تھے، اور جاتے مطلب اب تو تھے ہی کہیں گے، ابھی کھلا تو نہیں ہے دوبارہ۔ اب جب وہ حکومت پاکستان نہیں کھول رہی تو اس سائیڈ کے اوپر سپلائی کے مسائل پیدا ہو گئے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اشرف غنی کی کوششوں کے باوجود بھی خود کو پاکستان سے جوڑے رکھا، کیونکہ اشرف غنی صاحب سے جب پوچھا گیا کہ انہوں نے اپنے بھاگنے کے چند دن پہلے، ان کا ایک انٹرویو ہے، ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ اپنا کوئی کارنامہ بتائیں، تو انہوں نے کہا کہ 2 کارنامے میں نے کیے ہیں۔ ایک تو میں نے وار لارڈز کے لیے جو ملیشیاز ہیں ان کے لیے تنخواہ کی ادائیگی جو ہے وہ انگوٹھے کے تھم امپریشن کے اوپر کر دی ہے۔ پہلے وار لارڈ آتا تھا، بوریاں بھر کے ڈالروں کی لے جاتا تھا کہ یہ میرے بندوں کی تنخواہیں ہیں، تو اب وہ ہر بندے کو تھم امپریشن کے اوپر تنخواہ ملے گی۔ ایک تو انہوں نے یہ کہا، اور انہوں نے کہا کہ دوسرا میرا سب سے بڑا کارنامہ جو پورے افغانستان کی آئندہ تاریخ مرتب کرے گا وہ یہ ہے کہ آئندہ جو ہے وہ ہم نے افغانستان کا جو ریلائنس ہے، افغانستان کا جو انحصار ہے، وہ پاکستان پہ ختم کر دیا۔ تو وہ یہی والا ریلائنس تھا جو پاکستان کے اوپر سے ختم کیا گیا تھا کہ پاکستان سے چیزیں نہ آئیں تو وہاں پہ پیدا ہوں۔ لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو اس وقت مزاحمت کر رہے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں، ایک تو وہ بارڈر کے دونوں سائڈ پہ آباد ہیں، لیکن یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اشرف غنی کی اس کوشش کے باوجود بھی پاکستانی مارکیٹ سے جڑے رہنے کو فضیلت دی، اور یوں جو ہے وہ افغانستان کے ساتھ جو زمینی راستہ ہے وہ منقطع ہو گیا۔ اور وہ جو وعدہ کیا گیا تھا کہ جناب آپ کی لوکل موومنٹ کو ہم ڈسٹرب نہیں کریں گے، بس ڈاکومنٹ کر دیں گے، تو وہ ڈاکومنٹیشن ہونے کے باوجود بھی جب بارڈر کراس نہیں کر پا رہے تو وہاں پہ فرسٹریشن بڑھ رہی ہے، اور اس فرسٹریشن کے بڑھنے کا ابھی فرسٹریشن بڑھ رہی، اب اس فرسٹریشن کا جب وہ اظہار کرتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ یہاں اظہار کا ایک ہی طریقہ ہے، تو ادھر سے ان کا کہنا ہے کہ جی آپ کی آرٹلری ہم پہ فائرنگ کرتی ہے، اور ظاہر ہے یہ وہ قبائل ہیں جنہوں نے موجودہ طالبان کو ان کی 20 سالہ جد و جہد کے درمیان دامیں درمیں سخنے قدمیں اور جانیں ان کو سپورٹ کیا ہے، ٹھیک ہے، جان انہوں نے ان کو پرووائڈ کیے ہیں۔ اور جو خطرناک بات ہے کہ وہ یہ ہے کہ مطلب کہ اس وقت جو وہاں پہ جو سوچ پائی جاتی ہے اس حوالے سے کہ وہ پاکستان کے جو بندوبستی علاقے ہیں، جو آباد علاقے ہیں، وہاں پہ وہ کیوں نہ خود کچھ بھیجیں، ٹھیک ہے، یہ وہاں پہ اس وقت سوچ پائی جا رہی ہے۔ تو اس لیے اس سوچ کو اوائڈ کرنے کا بہترین طریقہ تھا کہ ان کے ساتھ لوکل نیگوشیشن کی جاتی، جیسی کہ یہ باڑ لگانے سے پہلے کی گئی تھی۔ تو وہ حضرات جو ہیں جو کہتے ہیں کہ اشرف غنی کے دور میں تو کچھ نہیں ہوا، تو اشرف غنی کے دور میں سارا کچھ کھلا تھا نا، اجازت تھی نا وہاں پہ گوڈز کے آنے کے بھی اور لوگوں کے آنے جانے کی بھی، ریگولیٹ کر لیا تھا آپ نے، جس کے لیے وہ راضی تھے کہ آپ ہمیں ڈاکومنٹ دے دیں، ہم وہ ڈاکومنٹ دکھا کے بارڈر پار کر جائیں۔ اصل مسئلہ تو تب ہوا ہے نا جب وہ جب آپ نے سارا کچھ بند کر دیا، بارڈر بند، بارڈر کھلا کی پالیسی کے تحت، تو جب آپ نے یہ بند کیا ہے تو آپ اس کا کوئی آلٹرنیٹو دیجئے نا، آپ نے پرومس کر رکھا، لیکن کون سا پرومس جی، کون سا وعدہ، طاقتور کا کون سا وعدہ ہوتا ہے؟ تو پھر طاقتور کو پھر آگے طاقت کی زبان سے جب کوئی بات کرے گا تو پھر آپ کو اس کے اوپر شکوہ تو نہیں ہونا چاہیے، نمبر 1۔ نمبر 2، آپ ہی چاہتے ہیں نا کہ آل انکلوسیو گورنمنٹ بنے، تو آل انکلوسیو گورنمنٹ جو ہے اس میں وہ بھی شامل ہیں جی، تاجک ہزارے بھی شامل ہیں، اور تاجک ہزارے جو ہیں وہ گورنمنٹ کے اندر سے، اب وہ جو وہاں سے بمباری ہو رہی ہے، جو گولہ باری ہو رہی ہے پاکستان کے خلاف، لفظی بھی اور دوسری بھی، ادھر چیک کریں اس کے کون ہے،
ترجمان نے وہی کہا جو کہ افغانستان کا ایشو ہے، اور انہوں نے کہا کہ اس مسئلے کو نیگوسیشن کے ذریعے حل کیا جائے گا۔ طالبان کے جو امیر ہیں، فاؤنڈر ہیں ملا عمر، ان کے صاحبزادے ملا یعقوب جو ہیں، انہوں نے خود بارڈر کو وزٹ کیا، لیکن وہ قبائل جنہوں نے ان کو سپورٹ کیا ہوا ہے ان کو وہ کیسے قائل کریں کہ آپ جو ہے یہ جو نئی حقائق ہیں، یہ جو پاکستان اپنے وعدے سے پھری ہے پاکستان حکومت، اس کو آپ مان لیں۔ تو یہ وہ سچویشن ہے اس وقت جس میں ہماری بھی کچھ بے احتیاطیاں شامل ہیں اور ان کی بھی شامل ہیں۔ اس میں اس وقت اگر آپ دیکھیں گے تو ANP سے لے کے اور جتنے بھی نیشنلسٹ ہیں، مولانا فضل الرحمان نے ابھی ان کو جوائن نہیں کیا، وہ یاد دلا رہے ہیں کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ اس معاملے کو سیٹل کر کے اور پھر اس کو حل کیجئے گا، اس کو آپ الگ ایک علاقہ بنا لیں، اس کو KPK میں ضم نہ کریں۔ یہ ان کا پوائنٹ آف ویو تھا۔ وہ کہہ رہے ہیں یہ اس کے کانسیکوینسز ہیں، آپ نے ہماری بات نہیں مانی، تو اب ہم ان کو کہا جا رہا ہے نا کہ ذرا آگے ہو کے طالبان کے ساتھ کمیونیکیشن کی لائن بھی انہی کے ذریعے فٹ ہوئی ہے نا، اگر آپ کو نہیں پتا تو اب ان کو کہا جا رہا ہے، انہوں نے کہا جی ہم نے تو آپ کو اس وقت کہا تھا کہ یہ نہ کیجئے، اس کے بیک لیش آئے گا، اس کے کانسیکوینسز ہوں گے جو آپ کو اور پاکستان کو اور ہمیں بھگتنا پڑیں گے، آپ نے ہماری بات نہیں مانی، اب بھگتیے۔ وہ انہوں نے تو اس حوالے سے اپنا دامن بچا لیا ہے۔ اب لوکل جو لیڈرشپ ہے جو پہلے جرگہ کر لیا کرتی تھی، میں پاکستان آرمی کی قیادت کی بات کر رہا ہوں، لوکل جو لیڈرشپ ہوتی تھی وہ جو تھی وہ کر لیا کرتی تھی، جرگہ شرگا اور کور کمانڈر صاحب اس کو کر کے تو وہ کر لیا کرتے تھے۔ اب وہاں پہ جو صاحب تھے، مطلب جو صاحب ریسنٹ پاسٹ تک وہاں پہ تھے، اب تو پتہ چلا کہ وہ کہیں اور ٹرانسفر ہو گئے ہیں، لیکن جو وہاں پہ تھے وہ جو ہیں وہ شاید یہی چاہ رہے تھے کہ یہ معاملہ ذرا ہائی لائٹ ہو، تو انہوں نے کہا کہ تن کے رکھیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ پھر تن کے جب رکھا گیا تو اگلے بھی تندڑا لے نکل اگلے بھی تن کے رکھنے والے ہیں جی۔ تو میرا خیال ہے کہ سینٹی شوڈ پرویل، اور جو وعدے ان سے کیے گئے ہیں قبائل سے، صدیوں کی جو روایات ہیں وہ گھنٹوں میں تبدیل نہیں ہوتی، اور یہ بارڈر ہے انشاءاللہ انٹرنیشنل بارڈر ہے، انٹرنیشنل بارڈر اس نے رہنا ہے، لیکن اس کی ڈیلیکیسی جو ہے اس کو ذرا ملحوظ خاطر رکھا جائے، اور جو کمٹمنٹ کی جائے ان کے ساتھ بیٹھ کے اس کو پورا کیا جائے۔ بینگ پاکستانی ہم وہاں پہ امن چاہتے ہیں، یہ انٹرنیشنل بارڈر ہے، اسے انٹرنیشنل اور تمام ٹریٹیز کے اندر لکھا گیا ہے، اور ڈیورنٹ لائن کے معاہدے کے 90 سال بعد جو ہے 80 سال کے بعد انکشاف ہوا تھا داؤد کے اوپر، سردار داؤد کے اوپر، کہ یہ ڈیورنٹ لائن ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور گورے کے ساتھ معاہدہ تھا، اور جب کہ 1947 کے اندر اقوام متحدہ کے اندر یہ بات تسلیم ہو گئی تھی کہ یہ پاکستان کا حصہ ہے۔ تو خیر یہ والا وہ چیز تھی جو تھی، ہم نے کہا کہ کچھ ریکارڈ کو سٹریٹ کر لیا جائے، اور جو اس وقت ہمارے پختون نیشنلسٹ اور پختون ایٹ لارج اور انڈینز اور تاجک اور ہزارے اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر اس نیچے بھی آ کے بکواس کریں گے، جس طرح پوری طرح فل تھروٹل اس کے اوپر حملہ ور ہوئے ہیں، اس کے اوپر اہل پاکستان کا بھی تو ایک بیانیہ ہونا چاہیے، انہیں بھی تو پتہ چلے کہ اصل میں ہوا کیا ہے وہاں کے اوپر۔ کوئی جنگ نہیں چھڑی، کچھ بھی نہیں ہوا، لیکن کچھ لوگوں کی انا ہے، کچھ لوگ ایسے عہدوں پہ آ گئے ہیں، اور کچھ لوگ فساد ڈالنا چاہ رہے ہیں تاکہ انو منو تو منو بھی گنو ان کی اہمیت اجاگر ہو۔ اس کھینچا تانی کے اندر تو آدھا ملک چلا گیا تھا، تو یہ تو پھر ایک بارڈر کا ایریا ہے۔ بہرحال اس کے آج کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ میں پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔